بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں عریض عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عریض سپیکس یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک رومی شہزادی کا خوبصورت اور حیران کن واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کہ کیسے ایک رومی شہزادی کی شادی ہوئی اور آخر وہاں کیا حیران کن واقعہ ہوا۔ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی جس کی بیٹی فلپانا بڑی دلیر لڑکی تھی۔ وہ جنگ میں مردوں کے دوش بدوش داد شجاعت دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری، دلیری اور جوان مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے، جس کے باعث لڑائی بہت طویل ہو چکی تھی۔ جب ایک مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو اس رومی گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپہ سالار ابن ابی سرح کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ انعام و اکرام کے علاوہ اس نے یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی بیٹی فلپانا کا نکاح اس مرد سے کر دے گا۔ دوسری طرف جنگ طویل ہونے کی وجہ سے ابن ابی سرح نے حضرت عثمان کے دربار خلافت سے مسلمانوں کی ایک فوج طلب کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کر دیا۔ فلپانا جیسی حسین، خوبصورت اور بہادری لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے کون خواہش مند نہ تھا۔ تمام رومی عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا۔ ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار ابن ابی سرح تک پہنچ جائیں اور ان کا سر قلم کر کے گریگوری کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوششوں میں کمی نہیں آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرے گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ آخر فوج کے بڑے بڑے سپاہیوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ابن ابی سرح اب میدان جنگ میں نہیں جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ابن ابی سرح اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے اپنے خیمے ہی میں رہنے لگے۔ اسی دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمک لے کر پہنچ گئے۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر ان کا سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر سیدھے ابن ابی سرح کے خیمے میں پہنچے اور کہنے لگے، ایک بہادر سپہ سالار کے شایان شان نہیں کہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑتے رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سرح سے پوچھا، کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں؟ ابن ابی سرح نے جواب میں پورا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا گریگوری کی بیٹی فلپانا کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ابن ابی سرح اٹھے اور فوراً یہ اعلان کر دیا۔ کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی۔ نصف دن تک تمام میدان لاشوں سے بھر گیا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر جاتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر اس رومی کی بیٹی فلپانا کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ ایک زوردار حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستے تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن زبیر کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر اس رومی گریگوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریگوری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر پر وار کیا مگر انہوں نے وار بچا کر اس پر زوردار حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا زوردار تھا کہ گریگوری ایک ہی وار سے زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا۔
اب بادشاہ کے سر کو نیزے پر دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں اس گریگوری کی بیٹی فلپانا بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھی اور شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور سجدے کیے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو عبداللہ بن زبیر وہاں موجود نہ تھے۔ ابن ابی سرح نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانا آپ کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جس پاک جذبے کے تحت جہاد کیا ہے میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے کہ فلپانا جس کو چاہے دے دیں، میں اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانا بھی عبداللہ بن زبیر کی جرات اور بہادری دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہیں کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اس نے کہہ دیا کہ میں عبداللہ بن زبیر کے سوا کسی کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں خوشی خوشی اسلام قبول کرتی ہوں اور اس شخص کی غلامی بھی قبول کرتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی معلوماتی اسلامی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔